من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 85۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ کہ جب عہد لیا گیا بنی اسرائیل سے پختہ عہد لا تعبدوا الا اللہ کہ تم اللہ عبادت نہ کرو اللہ کے سوا کسی کی، وبالوالدین احسانا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، وذی القربیٰ اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مساکین کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل سے ہم نے پختہ عہد لیا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اب کیونکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے پوجنا شروع کر دیا ایک بچڑے کو، تو باری تعالیٰ نے ان سے عہد لیا کہ میں نے تم سے عہد بھی لیا تھا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، وبالوالدین احسانا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھی گفتگو کرو، والدین کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے، وذی القربیٰ اور قریبی رشتہ دار ان کے ساتھ بھی تم اچھی گفتگو کرو، والیتامى اور جتنے بھی یتیم ہیں ان کے ساتھ، والمساکین اور مساکین کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا اور جب لوگوں سے ساتھ گفتگو کرو تو اچھے اخلاق کے ساتھ اور اچھی گفتگو کرو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اس لیے واقیموا الصلاۃ کہ نماز قائم کرتے رہو۔ اس سے مراد علماء مفسرین نے لکھا کہ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کی ہمیشہ برقرار رکھو اور تسلسل کے ساتھ تم نماز قائم کرتے رہو، وآتوا الزکاۃ اور اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ عطا کرو تاکہ تمہارے مال پاک ہو جائیں، ثم تولیتم الا قلیلا تم پھر گئے لیکن بہت سارے کم، یعنی تم کافی حد تک لوگ جو پھر گئے اس عہد کے ساتھ، انہوں نے میرے اس عہد کو نہیں نبھایا، لیکن بہت سارے چند لوگ صرف جو ہے نا وہ اس عہد پر پکے رہے، اور ان میں سے وہ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چند لوگ جو بنی اسرائیل میں چند لوگ جو صرف اللہ رب العزت اس کی عبادت کرتے رہے اور ان کاموں پر قائم رہے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم پھر جانے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تُفْسِدُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا اور جب تم سے عہد لیا گیا لا تفسقون دماءکم کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم اور اپنے ایک دوسروں کو جلا وطن نہ کرو، ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا، فانتم تشہدون اور تم گواہ ہو۔ اب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو تین چیزوں سے منع فرمایا کہ آپس میں خون نہ بہاؤ، قتل و غارت نہ کرو، ولا تخرجون انفسکم اور نہ اپنے رشتہ داروں کو جلا وطن کرو، ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کر لیا، وانتم تشہدون اور تم اس چیز کے گواہ ہو۔ اب کیونکہ انہوں نے خون بھی بہایا، اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ خون نہیں بہانا ایک دوسرے کا، تو تم قتل و غارت نہ کرو، تو انہوں نے قتل و غارت بھی کی، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم اور وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو قتل و غارت کر کے اس کو جلا وطن کر دیتے تھے، ثم اقررتم رب کریم نے فرمایا تم نے اس پر اقرار بھی کیا۔ اب کیونکہ جو موجودہ اس وقت حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو موجودہ تھے، یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے اقرار کیا، یعنی تمہارے والدین نے اقرار کیا تھا، تو یہ گویا کہ تم نے اقرار کر دیا، وانتم تشہدون اور تم اس پر گواہ ہو کہ تم نے اقرار کیا، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم پھر تم اقرار کرنے کے بعد بھی اور تم گواہ ہونے کے بعد بھی فرمایا کہ تم لوگوں کو قتل کرنے لگے، تم نے اپنوں کو قتل کیا، وتخرجون فریقا منہم من دیارہم اور تم میں سے ایک وہ ہے جو اپنے سے ان کو جلا وطن کر دیتا تھا، تظاہرون علیہ بالاسم والعدوان تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور سرکشی سے، یعنی تم ان پر الزام لگا کر سرکشی اور گناہ کا الزام لگا کر ان کو جلا وطن کر دیتے ہو، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُونَهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ اور پھر تم اگر وہ بدلہ کوئی قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جائے تو تم اسے بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو، فدیہ دے کر، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ حالانکہ تم پر یہ حرام تھا کہ ان کو جلا وطن کرنا ہی تم پر حرام تھا۔ اب اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ
پہلے میں نے تم سے منع کیا کہ تم قتل نہیں کرنا، قتل و غارت نہیں کرنی، لیکن یہود کیا کرتے تھے، انہوں نے جو بنی اسرائیل اور یہودی تھے انہوں نے اپنے حریفوں کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ وہ جنگ و قتال کرتے اور دوسرے کو جو ہار جاتا اس کے گھروں کو تباہ کر دیتے، اس کو جلا وطن کر دیتے۔ اب اہل مکہ ان کو یہ طعنے دیتے تھے کہ تم قتل و غارت بھی کرتے ہو اور قتل و غارت کرنے کے بعد ایک دوسرے کے گھروں کو تباہ بھی کر دیتے ہو، جلا وطن بھی کر دیتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور جب کوئی تم قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جائے تو تم اسے بدلہ دے کر چھڑا بھی لیتے ہو، یا تو پھر تم قتل و غارت نہ کیا کرو، یا تم پھر اس کو طعنے دیتے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ تم ان کو چھڑا لو، جب تم کو باندی ہو کر آ جائے، کوئی غلام بن کر آ جائے، کوئی قیدی آ جائے تو اسے فدیہ دے کر چھڑا لیا کرو۔ اب علماء مفسرین نے لکھا ہے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اب اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تم کتاب کے بعد اسے پر عمل کر لو گے اور بعد اسے کو چھوڑ دو گے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ تم پر تو حرام تھا، ان کو نکالنا ہی، ان کو جلا وطن کرنا تم پر حرام کر دیا تھا، تم قتل و غارت بھی کر رہے ہو، اس کو قتل بھی کر رہے ہو، ان کو جلا وطن بھی کر رہے ہو، پھر وہ قیدی بن کے آ جائے تو تم ان کو چھڑا بھی لیتے ہو۔ اب کتاب کے بعض حصے کو تم مان لیتے ہو اور کتاب کے بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اس کی جزا نہیں ہے اس کے علاوہ جو تم کام کر رہے ہو الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ رسوائی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب علماء مفسرین نے لکھا یہ جو تم کر رہے ہو اللہ رب العزت کے بعد احکامات کو مان لیتے ہو، کیونکہ انہوں نے تورات میں تبدیلی کی، اللہ رب العزت کی کتاب میں خود سے من گھڑت مسائل لکھ لیتے تھے، جو ان کو اچھا لگتا وہ لکھ لیتے اور جو ان پر گراں گزرتا وہ اس کو مٹا دیتے تھے۔ تو رب کریم نے فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم، اور یہ جو تم کرتے ہو نا اس کا جزا یہی ہے الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ تم دنیا میں بھی تمہاری رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ اب علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں دنیا میں اس کی رسوائی یہ کیا ہے کہ ان کو قتل و غارت بھی کر دیا، ان کو قتل بھی کر دیا گیا، ان میں سے بعض کو جلا وطن بھی کر دیا گیا، پھر ان کو قیدی بھی بنا دیا گیا اور پھر ان سے جزیہ بھی لینے شروع کر دیا گیا، ان سے جزیہ بھی لیا گیا ان کی زمینوں میں ہی۔ تو فرمایا فی الحیات الدنیا، اور دنیا میں تمہاری رسوائی یہ ہے اور آخرت میں تمہاری رسوائی یہ ہوگی کہ تم جب آخرت میں آؤ گے تو اللہ رب العزت تمہیں ذلیل و رسوا کرے گا، تمہیں عذاب دے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور فرمایا کہ جب قیامت کے دن تم لوٹو گے نا اس کی طرف تو شدید عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے، سخت عذاب کی طرف لوٹو گے۔ فرمایا کہ دنیا میں بھی تمہیں ذلالت کی زندگی عطا کی جائے گی، تمہیں رسوائی عطا کی جائے گی، یہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت کے سے عہد کیا ہوا تم نے جو عہد توڑ دیا، اس اقرار کو تم نے توڑا، اللہ رب العزت سے عہد کرنے کے بعد تم اس پر پھر گئے۔ تو فرمایا یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، پھر قیامت کے دن تم شدید عذاب کی طرف آؤ گے۔ فما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ رب العزت بے خبر نہیں ہے جو تم کچھ کرتے ہو، وہ اس چیز پر بے خبر نہیں ہے جو تم سب کچھ کر رہے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ، اور وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کو خریدا آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، تو ان پر عذاب کو ہلکا نہ کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یعنی جو تم دنیا میں جو کر رہے ہو نا، تم نے دنیا کو خرید لیا ہے آخرت کے بدلے میں، اللہ رب العزت آخرت کا جو نعمتیں ہیں اس کے بدلے میں تم نے یہ دنیا کا تھوڑا سا مال اس کے بدلے میں دنیا آخرت کو چھوڑ دیا اور دنیا کو لے لیا۔ تو فرمایا لا یخفف عنہم العذاب، تم پر عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا، کسی قسم کی تخفیف نہیں کی جائے گی، تمہیں عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور تمہاری کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ جب تم نے عہد توڑ لیا تو پھر یہ عذاب بھی تمہارا منتظر ہے، اس وقت نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا اور نہ تمہارے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔